السلام علیکم ناظرین، اگر آپ نیلا گنبد کی طرف سے نیو انارکلی بازار میں داخل ہوں تو تقریباً آدھا کلومیٹر کے فاصلے پر دائیں طرف ایک چھوٹی سڑک آتی ہے جس کا نام ہے ایبک روڈ۔ جی ہاں، یہ وہی روڈ ہے جس کے اوپر ہندوستان کے پہلے سلطان قطب الدین ایبک کا مزار ہے۔ اس نے 20 جون 1206 عیسوی میں دہلی سلطنت کی بنیاد رکھی اور پہلا باقاعدہ مسلمان حکمران کہلایا۔ یہ دریش صفت سلطان خاندان غلامہ کا پہلا باقاعدہ سلطان بھی کہلاتا ہے۔ اس مستطیل احاطے کے درمیان چوکور شکل کے چبوترے کے اوپر سلطان کا مزار بنایا گیا ہے۔ یہ مزار کا مین گیٹ ہے جس کی دائیں طرف اردو میں اور بائیں طرف انگلش میں سلطان قطب الدین ایبک کا نام درج ہے۔ یہ بہت خوبصورت مزار ہے جو ماربل اور پیلے رنگ کے پتھروں سے بنایا گیا ہے۔ قطب الدین ایبک نسلاً ایک ترک نسل کا باشندہ تھا اور ترکستان کا رہائشی تھا۔ چھوٹی عمر سے ہی بطور غلام بکتے ہوئے نیشاپور کے قاضی فخر الدین عبدالعزیز کے پاس آیا اور اس نے خریدا، جس نے کافی عرصہ غلام کی تعلیم و تربیت کر کے سلطان شہاب الدین غوری کی خدمت میں پیش کیا۔ غور کے سلطان شہاب الدین غوری نے کثیر رقم دے کر غلام قطب الدین ایبک کو خرید لیا۔ قطب الدین ایبک نے رفتہ رفتہ اپنی صلاحیتوں کا سکہ سلطان پر بٹھا کر اس کا قرب حاصل کر لیا۔ یہ مزار ایک چوکور چبوترے کے اوپر ماربل اور دوسرے خوبصورت پتھروں سے بنایا گیا ہے۔ ماربل کی جالیاں جو مقبرے کے چاروں طرف اوپر چھت تک جاتی ہیں کہ آس پاس بہت خوبصورت قرآنی آیات لکھی گئی ہیں۔ قطب الدین ایبک کی کہانی بھی بڑی دلچسپ ہے کہ ایک غلام جو ترکستان سے لوگوں کے ہاتھوں بکتا ہوا قاضی فخر الدین کے ذریعے سے سلطان شہاب الدین غوری کے دربار تک پہنچا اور اس کا خاص مصاحب بن گیا۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آج سے تقریباً 800 سال پہلے جب سلطان شہاب الدین غوری اپنے دارالحکومت غزنی میں اپنے محل کے اندر اپنے مصاحبوں اور درباریوں کو ان کی کارکردگی کی بنیاد پر انعام و اکرام میں بیش قیمتی تحائف، زر و جواہرات اور سونے چاندی کے سکے عطا کر رہا تھا تو قطب الدین ایبک بھی انہی مصاحبوں میں شمار تھا اور بے تحاشا انعام و اکرام حاصل کیا۔ لیکن وہی بیش قیمتی انعامات قطب الدین ایبک نے محل کے باہر غریبوں اور ناداروں میں تقسیم کر دیے۔ سلطان شہاب الدین غوری قطب الدین ایبک کی اس دریا دلی اور سخاوت سے بہت متاثر ہوا اور اسے اپنا خاص مصاحب بنا کر بہت بڑا عہدہ بھی عطا کیا۔ قطب الدین ایک معمولی شکل و صورت کا شخص تھا لیکن قسمت اس پر بہت مہربان تھی۔ اس کے ایک ہاتھ کی چھوٹی انگلی بھی ٹوٹی ہوئی تھی جس کی وجہ سے اسے ایبک شل کہا جاتا تھا، یعنی ٹوٹی انگلی والا۔ اسی نسبت سے اس کا نام بھی ایبک پڑ گیا اور تاریخ اسے قطب الدین ایبک کے نام سے جانتی ہے۔ یہ جو مقبرہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ 1970 عیسوی میں ایوب خان کے دور میں بنایا گیا۔ آئیے ناظرین کچھ مزید تاریخی واقعات پر نظر ڈالتے ہیں۔ 1192 عیسوی میں سلطان شہاب الدین غوری نے جب پرتھوی راج چوہان اور اس کے حواریوں کو شکست دے کر دہلی اور اجمیر فتح کیا تو اپنے خاص مصاحب قطب الدین ایبک کو ان علاقوں کا گورنر مقرر کر دیا۔ یہ خواتین حضرات مقبرے کا اندرونی حصہ جو کبھی بہت خوبصورت ہوا کرتا تھا اب اس کو رنگ و روگن اور مرمت کی ضرورت ہے۔ اگلے سال یعنی 1193 عیسوی میں جب سلطان شہاب الدین غوری نے قنوج پر چڑھائی کی تو اس جنگ میں قطب الدین ایبک نے اپنی وفاداری اور سپاہ گری کا ایسا ثبوت دیا کہ سلطان شہاب الدین غوری نے اسے اپنا فرزند بنا کر فرمان فرزندی اور سفید ہاتھی عطا کیا۔ سفید ہاتھی کا محاورہ بھی اسی دور میں شروع ہوا، یعنی اس پر خرچہ تو زیادہ تھا لیکن کسی کام کا نہیں تھا، یعنی سفید ہاتھی تھا۔
قطب الدین ایبک کا ستارہ چمکا اور اس کی فوجیں گجرات، راجپوتانہ، گنگا جمنا کے دوابہ، بہار اور بنگال میں اپنی فتح و نصرت کا پرچم لہراتے ہوئی داخل ہوئیں۔ 15 مارچ 1206 عیسوی میں جہلم کے قریب سہاوا تحصیل کے اندر ایک قصبہ دمیک میں سلطان شہاب الدین محمد غوری کی ککھڑوں کے ہاتھوں شہادت ہوئی تو ایبک نے جون 1206 میں لاہور میں اپنی تخت نشینی کا اعلان کر دیا۔ دعا کریں کہ خدا تعالیٰ اس درویش صفت سلطان کی قبر پر اپنی رحمتیں نازل کرے۔ قطب الدین ایبک کی گورنری کا زمانہ فتوحات میں گزرا تھا، لہذا تخت پر بیٹھ کر اس نے امور سلطنت پر توجہ دی۔ اس کا زیادہ تر وقت نوزائیدہ اسلامی سلطنت میں امن و امان قائم رکھنے میں گزرا۔ عالموں کا قدردان تھا اور اپنی فیاضی اور داد و دہش کی وجہ سے تاریخ میں لکھ بخش کے نام سے مشہور ہوا۔ لوگوں کو انعام و اکرام میں 1 لاکھ سکے بخشتا تھا اور اسی نسبت سے لکھ پتی کا محاورہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ دہلی کا قطب مینار بھی قطب الدین ایبک کے دور میں بنایا گیا، جو دہلی سلطنت کی شان و شوکت کو ظاہر کرتا ہے۔ قطب الدین ایبک کیونکہ ایک غلام حکمران تھا، اس لیے اس نے خاندان غلامہ کی بنیاد رکھی۔ خاندان غلامہ نے تقریباً ہندوستان پر 90 سال حکومت کی اور 10 حکمران گزرے، جس میں 9 مرد تھے اور 1 عورت تھی۔ ناصر الدین کباچا، التتمش اور غیاث الدین بلبن بہت عام حکمران گزرے ہیں۔ ان سب کا تعلق خاندان غلامہ سے تھا۔ قطب الدین ایبک نے 60 سال کی عمر میں نومبر 1210 عیسوی میں لاہور میں پولو یعنی چوگان کھیلتے ہوئے گھوڑے سے گر کر وفات پائی اور بیرون لاہور دروازہ نئی انارکلی کے بازار کے ایک کوچے ایبک روڈ پر دفن ہوا۔ قطب الدین ایبک کا مقبرہ وقت اور حالات کے ہاتھوں برباد ہوتا رہا، جہاں تک کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور میں ایک سکھی ملکیت میں اس کا گھر رہا۔ سکھوں کے بعد اس مقبرے کی مزید تباہی اور خستہ حالی کی وجہ انگریزوں کا دور حکومت تھا۔ انہوں نے بھی اس مقبرے کی تزئین و آرائش کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ البتہ قیام پاکستان کے بعد 1970 میں حفیظ جلندھری صاحب کی کوششوں سے ایوب خان کے دور حکومت میں اس کی دوبارہ تزئین و آرائش کی گئی اور اسلام کی شان و شوکت کے مطابق اسے تعمیر کیا گیا۔ اگر غور کریں تو مقبرے کے باہر مستطیل احاطہ ایک قبر کی شکل کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کی سرانے والی سائڈ پر 3 محرابی دیوار قبر کا سرہانہ شو کرتی ہے۔ مقبرے کے باہر 2 اندرونی دیواروں پر قطب مینار کی تصویر بنا کر اس کی ڈیکوریشن کی گئی ہے۔ دہلی سلطنت اور خاندان غلامہ کے اس حکمران کی قبر پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل کرے۔ ایبک روڈ کا یہ حصہ جو یہاں سے ہاسپٹل روڈ سے ہوتا ہوا گوال منڈی اور لکشمی چوک تک جاتا ہے، تعمیر و مرمت کا انتظار کر رہا ہے۔ آج اتوار کا دن ہے تو آپ کو اس سڑک پر رش بہت کم نظر آ رہا ہے، لیکن عام دنوں میں اس سڑک کے دونوں اطراف ریڑھیوں کی اور کھانے پینے والی چیزوں کی بہتات ہوتی ہے اور یہ بھی ایک انارکلی کی طرح مکمل اور ہجوم سے بھرا ہوا بازار نظر آتا ہے۔ یہ خواتین و حضرات، آج کے ولاگ کا اسی بات پر اختتام کرتے ہیں کہ آپ برائے کرم میری اس ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کر دیں۔ خدا تعالیٰ قطب الدین ایبک کے مزار پر اپنی رحمتیں نازل کرے اور اس کے درجات بلند کرے، آمین۔